السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا پیغام بچہ پیدا ہونے کے بعد کی جو سنتیں ہیں اس کے متعلق سے، پھر آج کے زمانے جہالت کی جو رسومات ہیں اس کے متعلق سے انشاءاللہ مذاکرہ ہوگا۔ عنوان شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بات کو مکمل سنیں، اور پھر اسی طرح اگر آپ کو پسند آئی تو بات کو لائک بھی کریں، اور پھر اسی طرح آخرت کی نیت رکھتے ہوئے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی اس میں کوئی چیز آپ کو اچھی لگی کمنٹ باکس میں ہمارے لیے اچھی رائے بھی دے، اگر کوئی بات کمی رہ گئی اس کو بھی اچھی رائے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری بچے کے متعلق سے ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، تکبیر کہی جائے۔ سب سے پہلا عمل ہے یہ، بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلا عمل کہ بچے کے سیدھے کان میں اذان دینا، اور پھر اسی طرح بائیں کان میں تکبیر کہنا، یعنی اقامت کہنا ہے۔ اور دوسری بات ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھنا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب اس کے اندر سمجھنے کی بات ہے، اب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جبھی نام لوگ پریشان ہوتے ہیں نام کے لیے، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے ابو داؤد کی روایت سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کا خلاصہ کہ بچہ جب پیدا ہو جانے کے بعد 7 دن کے بعد اچھا نام رکھنا ہے۔ اور لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک بچے کا نام نہیں رکھا جائے اس وقت تک ماں کا دودھ نہیں پلانا، اس طرح لوگوں کا خیال ہے۔ جہالت کی باتیں ہیں، یہ مذہبی طور پر کوئی بات نہیں ہے کہ بچے کو نام رکھیں گے جب پھر بچہ ماں کا دودھ پیے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بچے کے کان میں پہلے اللہ کا نام کہنا چاہیے جو اذان کی شکل ہے، اور اذان اللہ کے ناموں میں سب سے بہتر چیز ہے، اور اذان بہترین عمل ہے اور دعوت بھی ہے، اور اس کے شیطان کو دفع کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور پھر اسی طرح اقامت ہے، یہ بھی اللہ کے ناموں سے جو تکبیر شکل میں پڑھی جاتی ہے، تو دونوں کے چیزیں پہلے کان میں اذان، دوسرے کان میں تکبیر کہنے سے اس کا ایک بہترین عمل الحمدللہ اس پر واقع ہوگا، جس کی برکت سے شیطان اسے دفع ہو گیا۔ اور دوسرا عمل نام رہ گیا وہ 7 روز کے بعد اس کا نام رکھنا ہے، کہ اچھا نام تلاش کر کے اس کا رکھا جائے۔ اور تیسری چیز ہے 7ویں روز عقیقہ کرنا، ابو داؤد کی روایت ہے۔ نام بھی 7ویں روز رکھنا اور عقیقہ بھی 7ویں روز رکھنا ہے۔ اگر 7ویں روز عقیقہ نہیں کر سکے تو 14ویں یعنی 14 دن کے بعد عقیقہ کر لے۔ اگر 14 دن کے بعد اگر عقیقے کی سہولت نہیں بنی، 21ویں روز تک اس کو کر لے، اور اس کے بعد عقیقہ کرنے میں وہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ البتہ اس وقت لوگوں کو کھانا کھلانے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ اگر گوشت تقسیم کر رہے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو مل ہی جائے گا، لیکن عقیقے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ تو لوگوں کے اندر یہ بھی جہالت کی بات ہے، عقیقہ بعد میں کریں گے تو پہلے پیدا ہوتی نام رکھتے ہیں، پھر اس کو لڈو تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ لڈو کا تقسیم کرنا، مٹھائی کا تقسیم کرنا، یہ ہمارے مذہب کی بات نہیں ہے، شاید کہ دوسرے مذہبوں کا طریقہ ہے جو ان کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلمان بیچارے مذہبی تعلیم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ طریقہ اپنی زندگی میں لا لیے ہیں، اور اس کو عام کر دیے ہیں، اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتی مٹھا تقسیم کرنا ضروری ہے، اور اس کے متعلق سے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، اور اس کو بانٹنے کے لیے گھر گھر پھر کر اس کو تقسیم کرتے ہیں، جو اگرچہ اس کا کوئی ہمارے مذہبی ہمیں مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہمارا اسلام ہے مذہب، اس کے اندر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو طریقہ ہم اپنی زندگی میں اپنے طرف سے اس کو لا لیے ہیں، اور اس کو ضروری سمجھ کر رہے ہیں، اس لیے براہ مہربانی اس طریقے کو ہم چھوڑ دیں، تاکہ یہ طریقہ کل قیامت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے رسوائی کا اور شرمندگی کا سبب نہ بنے۔
اصل طریقہ ہے عقیقہ. عقیقہ جو ہے کرنا ہے، وہ عقیقے عمل کو چھوڑ کر لڈو کے عمل کو جو ہے پڑ جاتے ہیں، جو عمل مذہب کا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ 7ویں روز بچے کا عقیقہ کر دیا جائے. اور عقیقہ کرنے والے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی والے ہو، جس کے بعد بھی سہولت وہ کر سکتے ہیں، لیکن لڑکے والے ہی کرنا بہتر ہے، انہی کی ذمہ داری ہے، انہی کی چیز ہے. اگر لڑکے والے بیچارہ جو ہے کمزور ہے، مجبور ہے، تو کوئی اس پر فرض نہیں ہے کہ جس کو جو ہے نہ کرنے کی بنیاد پر گناہ ہو گیا ہو. ہاں اگر لڑکی والے الحمدللہ سہولت والے ہیں، اپنے نواسے یا نواسی کے محبت میں کرتے ہیں، تو اس میں کوئی جو ہے بری بات بھی نہیں ہے اور اچھی چیز بھی ہے. اور ایک دوسرے کی محبت کی چیز ہے، ایک دوسرے کے وقت پر عمل کے موقع پر ایک دوسرے کو ساتھ دار بننا بھی اچھی چیز ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کر لیں. اور پھر اسی طرح اسی عمل کے اندر بجائے عقیقے کے جو لڑکی والوں کے طرف سے جو ہے چھلا بنانا ہے، لڑکے والوں کی طرف سے چھٹی کرنا، یہ بھی جہالت کی چیزیں ہیں. چھلا چھٹی یہ جو ہے شیعوں کا طریقہ ہے. واقعات میں جو ہے تاریخی کتابوں میں بات ملتی ہے، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جو چھلا اور چھٹی کا نظام کرنے والی بوریا، یعنی شیعہ کا عقیدہ رکھنے والی عورت تھی، وہ شاہ جہان کے جو ہے زمانے کے اندر آئی تھی. اس نے جو یہ عمل کو وجود میں لے کر آئی. تو یہ عمل ہمارا مذہب کا نہیں ہے. چھلا کا معاملہ، چھٹی کا معاملہ ہمارا مذہب یعنی اسلام جو ہمارا مذہب ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے، تو ہمارے مذہبی اعتبار سے طریقہ نہیں ہے. کئیوں بیچارے جو ہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، عورتیں بھی ہیں، نمازیاں بھی ہیں، اور کئیوں جو ہے دین کے فکروں میں آگے بھی بڑھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن جب یہاں پر آتے ہیں تو جو ہے پیچھے ہو جاتے ہیں، اپنے مذہب کا طریقہ چھوڑ کر شیعوں کا طریقہ یا اسی طرح غیروں کا طریقہ اپنا لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح چھلے میں کئیوں ایسے جہالت کی چیزیں کر لیتے ہیں، جس کے اندر جو ہے بچے کو جھولے میں ڈالنا سب مل کر، اور جھولے میں جو ہے گھونیاں چھنکنا، اور پھر اسی طرح ملیدہ بنانا. یہ سارے جو ہے نظام، یہ سارے جو ہے طریقے، رسومات ہمارے مذہب کے طریقے نہیں ہیں. جو غیر مذہب کے طریقے لا کر ہم سر پر رکھ کر مصیبت اٹھا لیتے ہیں. اور پھر اسی ذریعے سے آپس میں بحث بھی کر لیتے ہیں کہ چھلے کے اندر کمی ہو گئی تو لڑکے والے جو ہے لڑکی والوں سے لڑنا جھگڑنا اور ان سے بحث مباحثہ کرنا. اور پھر اسی طرح چھٹی میں کمی ہوگی تو لڑکی والے جو ہے لڑکوں والوں سے بحث مباحثہ کرنا. اس لیے کہ یہ بے بنیادی چیز ہے، بے اصل چیز ہے، جو ہم اپنی زندگی میں لا کر آپس میں جو ہے بحث کر لیتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کا جو طریقہ ہے، عقیقے کا طریقہ، اگر یہ طریقہ بنا لیا ماشاءاللہ سنت ہے، اور سنت عبادت ہے، اور عبادت میں اللہ کی مدد ہے، اس میں برکت ہے، راحت ہے، اور جس کے ذریعے سے شیطان دفع ہو جاتا ہے کہ ہم نے ایک تھوڑے سے عمل کو چھوڑنے کی بنیاد پر بہت سارے جو ہے مصیبتیں سر پہ لے لیتے ہیں. اس لیے گزارش ہے کہ جو ہے 7ویں روز عقیقہ کیا جائے. اگر نہیں ہے تو 14ویں دن کر لیں، یا نہیں تو 21ویں روز کر لیں. اس کے علاوہ جتنے جو طریقے ہیں چھلا چھٹی کی وغیرہ کی، یہ سارے طریقے بے اصل چیزیں اگر کر بھی رہے ہیں تو گناہ سر پہ ہے، اور پھر آخرت کی جو بہت بڑی جو شرمندگی ہے، اس لیے اس عمل کو چھوڑ دیں. اور چوتھی چیز ہے بچے کا عقیقہ کرنے کے بعد جو بچے کے سر منڈا کر بالوں کے وزن کے برابر چاندی وغیرہ خیرات کرنا. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے ایسا بچہ جو ہے ماشاءاللہ بڑا ہوتا چلے جا رہا ہے کہ 7 مہینے کا ہو گیا بچہ، 5 مہینے کا ہو گیا بچہ، لیکن اس کی پیدائشی بال اس کے سر پہ ایسے ہی رکھے ہوئے ہیں. تو پوچھنے پر جو ہے بتاتے ہیں بچے کا باپ نہیں آیا ہے، کہ بچے کا باپ جو ہے باہر رہتا ہے، یا نہیں تو کوئی منت مانے ہوئے ہیں، یا کہیں جا کر اس کو جو ہے بال صاف کرنا ہے. تو محترم بزرگوں اور خواتین، سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سب جو ہے اتنی بیکار باتیں ہیں، اتنی جو ہے اور جو گندی باتیں ہیں، جو ہمارے زندگی میں ہم لا کر ہمارے جو ہے چالو چلن میں اس کو لا کر جو ہے اپنے معاشرے کے اندر خرابیاں ہم پیدا کر رہے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے گزارش ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کریں. تو معصوم بچے کو ہم تکلیف کا سبب نہ بنیں. جو پیدائشی بال ہیں وہ بال اچھے بال نہیں ہیں، اس کو 7ویں روز یا نہیں تو 14ویں روز یا 21ویں روز ان بالوں کو جو ہے عقیقے کے ساتھ صاف کر دیں. یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، ترمذی کی روایت ہے.
اور پھر اسی طرح جو ہے صاف کیے ہیں بالوں کو کیا کرنا، تو جو ہے سر منڈنے کے بعد بچے کی جو ہے سر کے بعد صاف کر اس کی وزن بقدر جو ہے چاندی کی جو مقداری اعتبار سے جو اس کو خیرات کر دینا، اور پھر سر پر جو ہے زعفران لگا دے تاکہ جو ہے بچے کی جو ہے اس کے صحیح معنوں کے اندر دماغ کے اندر جو ہے تر و تازگی پیدا ہو۔ اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بچے کے بال کو جو ہے صاف کر دے اور پھر اس کے تالوں پر جو ہے زعفران لگا دے۔ اور نمبر 6ویں بات ہے لڑکے کے عقیقے میں 2 بکرے یا اسی طرح 2 بکری، یا لڑکی کے عقیقے کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کرنا مسند احمد کی، ترمذی ابن ماجہ کی جو ہے روایتیں ہیں۔ اگر سہولت نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ جو ہے مقروض ہو جانا، بینکوں سے لون لینا، یعنی تو قرض لے کر جو ہے تکلیف پڑنا، یہ ساری چیزیں ایسی بات نہیں، سہولت ہے الحمدللہ عمل کر لیں۔ اگر جو ہے لڑکوں کے پاس سہولت ہے تو وہ کر لیں، نہیں ہے تو لڑکی والوں پر سہولت ہے تو وہ کر دیں۔ عمل ہے عقیقے کا، اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی والی بات نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ساتھ دینا، ایک دوسرے کی محبت کا معاملہ کرنا ہمارا مذہب کا ایک بہترین شعار بھی ہے۔ اچھا، عقیقے کا گوشت کچا یا پکا تقسیم کیا بھی دونوں بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ پکا کر کھانا اچھی چیز ہے اپنے رشتے ناتوں میں، یہ جو ہے لوگوں کے اندر پہچان ہو اپنے رشتے میں، دادیان میں، نانیان میں، اپنے سسران میں کہ بھئی اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اس کے شکریہ میں عقیقہ کر رہا ہوں۔ عقیقہ کا مطلب ہے کہ جو شکرانہ ہے بچے کے متعلق سے، اس کی جو ہے الا بلا دفع ہو جائے اور آپس میں پہچان ہو جائے کہ بھئی یہاں پر لڑکا ہو گیا یا لڑکی ہو گئی، اولاد ہو گئی ہے، اور پھر اس کا شکرانے کے طور پر لوگوں کو جو ہے محبت میں کھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کھلانے کی برکت سے بچے کی زندگی آباد ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے بچے کے ماں باپ کو چاہیے کہ جو ہے وہ بہتر انداز سے سنت طریقے میں عقیقہ کریں، اور پھر عقیقہ کرنے میں جو ہے کھلانے کا ماحول بنائے، یا نہیں ہے تو کھلانے کے لیے ایسا بھی ماحول نہیں ہے، بڑے بڑے شادی فنکشن ہال جو ہے بنایا جائے اور فضول خرچی کیا جائے، اللہ نے دولت دی تو فضول خرچی کیا جائے، اگر نہیں ہے تو جو ہے بالکل مجبور بنائے، ایسے بھی نہیں ہوں۔ یہ درمیانی چال کے اعتبار سے اپنے رشتے ناتوں کے اندر اس کو جو ہے سنت کو زندہ کر دے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ جو ہے عقیقہ کا گوشت امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگوں کا خیال ہے عقیقہ کیا ہوا گوشت جو ہے ماں باپ نہیں کھانا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے۔ عقیقہ گوشت جو ہے اسی لیے ہے کہ ماں باپ بھی کھائیں، رشتہ داروں کو کھلائیں، اڑوس پڑوس میں دے، غریب کو دے، امیر کو دے، سب کو دے۔ اور پھر آگے فرمائے کہ بچے کی جو ہے جیسی الحمدللہ زبان کھلنے والی بات ہے، جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے کلمہ سکھائے، کیونکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا اول کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور جس کا آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس کے جو ہے جنت کا معاملہ جو ہے واجب ہو گیا۔ اس لیے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھائے۔ پھر آگے فرمائے کہ جو ہے تہنیک کرنا بھی بچے کو، یہ بھی سنت بخاری مسلم کی روایت سے کسی بزرگ سے، کسی اللہ والوں سے جو ہے انہیں چھوارا وغیرہ چبوا کر بچے کے منہ میں ڈالیں یا اس کو جو ہے چٹائے، ان سے دعائیں کرائیں تاکہ جو ہے ان کے اندر جو ہے اچھے اخلاق پیدا ہو۔ تو پھر نمبر 11 والی بات ہے، جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز اور دیگر دین کے باتیں، موٹی باتیں اس کو سکھائیں تاکہ وہاں سے اس کی عادت شروع ہو جائے دین پر چلنے کی۔ اور نمبر 12 والی بات ہے، جب بچہ 10 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا خاص اہتمام کیا جائے، اگر نماز میں سستی کرے تو سختی کا برتاؤ کیا جائے، نہیں اور بھی پیچھے ہو رہا ہے، یہاں تک کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے ڈانٹنے کے لیے تنبیہ کے طور پر اس کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ اور فرمایا کہ بچے جو ہے باپ کا مار بچے کے حق میں اللہ کی عبادت کے دین کے خاطر تو ایسا گویا کہ 1 سال صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کی جو ہے تربیت کے لیے اس کو ڈانٹنا کہ جو ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی دینے سے کھیتی آباد ہوتی ہے، اسی طرح بچہ بھی آباد ہوتا ہے۔ آج کل ایسا ہوتا ہے بچے کے لاڑ پیار میں کہ جو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جو ہے بڑا ہو کر جو ہے انشاءاللہ وہ اچھا بن جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بچپن ہی سے اس کو اچھے اخلاق کی، عادات کی، خصوصاً نماز کی جو خاص اہتمام کی اس کو ترغیب دیا جائے۔ تو آج کے موٹے انداز کے ساتھ مختصر طور پر چند باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ان باتوں کو جو ہے بہت اہم ضروری ہے ان باتوں کو اپنے زندگی میں لانے کی، اور رسومات والی چیزیں، جہالت کی چیزیں اسے چھوڑنے کی بہت سخت ضرورت ہے، اور سنت والی چیزیں اپنی زندگی میں لانے کی بہت جو ہے ضرورت ہے۔
اللہ کرے ان باتوں کو مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کر شریعت و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔